بعد میں جب قوم نے کہا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، دیکھو ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، آپ کے کہنے سے باپ دادا کے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، وما نحن لک بمؤمنین، آپ پر ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ تو جب اتنا عرصہ سمجھانے کے باوجود قوم نے الٹا تنگ کیا، الزامات لگائے، برا بلا کہا، تو اب یہ اللہ سے دعا کرنے لگے، قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ انہوں نے تو کوئی میری بات نہیں مانی، اب تو میری مدد کر۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے دو سزائیں ان کی ذکر کی ہیں، ان کے اوپر دو قسم کے عذاب آئے۔ ایک تو یہ ساری قوم جو ہے چشمے اور نہریں اور کھیتی باڑی اور باغات والی قوم تھی، اور یہ ساری چیزیں پھلتی پھولتی ہیں پانی کے ذریعے۔ 3 سال سے اللہ نے ان کی بارشیں بند کر دی، اب جانور بھی مرنے لگے بغیر پانی کے، چشمے بھی خشک ہو گئے، نہریں بھی ختم ہو گئیں، اور فصلیں بھی، باغات بھی، ہر چیز ختم۔ اب 3 سال کے بعد مانے پھر بھی نہیں، نبی پر پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ اب 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کالا بادل بھیجا، کالی گٹائیں آنے لگیں، اور یہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، اے ہود تو کہتا تھا کہ بارش نہیں برسے گی جب تک اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی مانو گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوگے، تمہیں سزا ملتی رہے گی۔ اے ہود یہ دیکھ اتنا بہترین بادل آ رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، یہ بادل آئے گا ہمیں بارش دے گا اور ساری کمیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، یہ بادل شادل نہیں، یہ ہوا ہے، اس کے اندر تمہارا عذاب اللہ نے بھیجا ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، پھر پہلے آہستہ آہستہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، اور وہ کہنے لگے اے ہود یہ تیری ہوا تو ہمارے قدم بھی نہیں ہلا سکتی، یعنی ایسے قوت والے مضبوط آدمی ہیں، اگر تو کہہ رہا ہے یہ عذاب والی ہوا ہے تو اس ہوا سے تو ہمارے پیر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آندھی بھیجی، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ایک ٹھنڈی ہوائیں وہ ہم نے چھوڑ دی، ان کے اوپر ٹھنڈی ہوائیں، جو سردیوں میں طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، برفانی طوفان جو آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ آندھی بھیج دی، وہ تیز ہوائیں بھیج دی۔ اور اس میں تفاسیر میں لکھا ہے اتنی تیز ہوائیں کہ جو لوگ گھر میں دروازے بند کر کے بیٹھے تھے، ہوا دروازے کھڑکیاں توڑتی تھی اور ان کو اندر سے نکال کے ہوا کے اندر ایسے گھماتی تھی جیسے شاپر اور کاغذ اڑتے ہیں ہوا کے اندر، اور ایک ایک کو ہوا کے اندر ایسے اڑاتے تھے، اور پھر ہوا کے اندر ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سر لگتے تھے، اندر کا مغز اور سارا بیجا جو ہے وہ باہر گر جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور یہ جو طوفان ہے، آندھی ہے، کتنے دن اور کتنے رات رہی، سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آندھی اور یہ طوفان رہا ان کے اوپر، ان کو ہواؤں کے اندر اڑاتا رہا۔ اور دوسرے آیت میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوسرا عذاب، ایک دھماکہ، فرشتے نے چیخ ماری اور اتنے زور سے ماری کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ تباہ و برباد ہو کر نیچے گرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا کہ انہوں نے وَعَصَوُا الرَّسُولَ، انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور وَاتَّبَعُوا كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جتنے سرکش اور دین سے خالی اور دل کے سخت لیڈر تھے ان کے پیچھے لگ کے اپنی دنیا اور آخرت کو انہوں نے تباہ کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا اور ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تو یہ جو آندھی کا عذاب ان کے اوپر آیا، نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ جب بھی آندھی آتی تھی، تیز ہوائیں چلتی تھیں، تو آپ کا جو رنگ ہے وہ بدل جاتا تھا، اور آپ کبھی اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے، جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو ہوا تیز آ رہی ہے
بعض قوموں کو اللہ نے اسی تیز ہوا کے ذریعے تباہ کر دیا تھا، تو میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ تعالی ہمیں اس قوم کی طرح تباہ نہ کر دے، اور کہیں اس ہوا میں بھی اس طرح کا عذاب نہ آ جائے۔ اور جب ہوا تیز چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اے اللہ اس ہوا کی خیر اور اس ہوا کے اندر جو خیریں ہیں ہم اس کا سوال کرتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اللہ اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے یا کوئی برائی لے کر یہ آنے والی ہوا ہے تو اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس طرح پہلی قوم کے عذاب کا بھی تذکرہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگتے تھے اور اس کے شر اور اس کی نحوست سے پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے بھی نبی کی بات کو نہیں مانا، تو باوجود قوت اور طاقت والے، بیٹوں والے، باغات والے، چشموں والے ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں جس کی نہ جڑ ہوتی ہے اور نہ ہی اوپر اس کے پتے ہوتے ہیں، صرف تنا ہوتا ہے، کھوکھلے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، سرعا، اور بچھاڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے اٹھا کے نیچے پھینکا اس کو۔ تو اس لیے اس میں واقعے میں اللہ نے ہمیں یہ بھی جھنجھوڑا ہے اس امت کو کہ تمہارے پاس جتنی بھی طاقت ہو، جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی نعمتیں ہوں، جتنی بھی اولاد اور بیٹے ہوں، جتنا کچھ بھی ہو، اللہ اور اللہ والوں کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سے ڈر کے اور اللہ والوں کی بات کو مان کر اللہ اور اللہ کے رسول والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب بندہ اپنے مال کے تکبر پہ، اپنے اولاد کے تکبر پہ، اپنی پارٹی کے تکبر پہ اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، تو پھر سمجھ لو اس کی ذلت کے اور رسوائی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر، اور ایک سورت کا نام سورت ہود رکھا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان کر، اللہ کے سامنے جھک کر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے بنے۔ ہم اپنی طاقت پہ، اپنی چیزوں پر تکبر کر کے اپنے آپ کو گمراہی اور دنیا آخرت کی ذلت کے اندر پھینکنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر